أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ ایک حدیث پڑھی گئی تھی جس کے سلسلے میں دو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. پہلی بات یہ کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جس طرح اللہ رب العزت رب العالمین ہے، سب کے رب ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہ مانتا ہو، وہ سب کے رب ہے. اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام بھی، چاہے وہ آپ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے تھے. اور آپ دوسری بات یہ آئی تھی کہ آپ اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے تھے. یہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ تھا. مزید اللہ کے نبی علیہ السلام آگے حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلْبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تو پھر اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا وَأَمَرَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ. معازف کا اشارہ گزشتہ ہوا تھا کہ ڈھول تاشوں کو ختم کرنے کے لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تھی. معازف کے سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج وہ نبی کریم علیہ السلام کا امتی جو آپ کا نام آئے تو جھوم اٹھتا ہے، وہی امتی جب اپنی خوشی کا موقع آتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ السلام جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اس چیز کو فروغ دینے میں، بڑا ہوا دینے میں سب سے آگے نظر آتا ہے. جب ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے، جس چیز کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس چیز کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کے ان نام لیواؤں کی بھی ہے. اور اسی طرح دوسری چیز جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے تھی وہ مزامیر یعنی میوزک وغیرہ ہے. کہ آج ذرا غور کیجئے آج ہماری صورتحال کیا ہے. اگر ہم کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار سنتے ہیں، ہمارے وہ اشعار اس وقت تک ہمارے دل کو نہیں لگتے جس وقت تک میوزک ہم اس کے اندر شامل نہیں کر لیتے. حالانکہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا اس چیز کو ختم کرنا. ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ ختم کرنے کے لیے آئے تھے آپ کے نام کے ساتھ اسی چیز کو شامل کر دیا گیا. کیا دکھ ہو رہا ہوگا جناب نبی کریم علیہ السلام کو. آج آپ کے نام لیوا اگر کوئی خوشی کا موقع آ جاتا، عموماً دیکھنے میں بھی آیا، شرکت کا موقع ملا تو دیکھنے کو ملا کہ کسی دکان کا افتتاح ہو یا کسی شو روم کا افتتاح ہو، وہ افتتاح مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ جم کر آواز نہ لگا لے ڈی جے کی صورت وغیرہ میں. اس وقت تک ان کی خوشی ہی مکمل نہیں ہو رہی ہے. اور یہی جب آپ کا نام آ جائے تو جھوم اٹھتے ہیں.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ امت دو راہے پر کیوں کھڑی ہے؟ جناب نبی کریم علیہ السلام کا جب نام لیوا ہم بن رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے خاتمے کے لیے آگے بڑھے جس چیز کے خاتمے کے لیے جناب نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. گزشتہ ان چیزوں کا تذکرہ آیا تھا کہ تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف کر دی جائے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تکلیف کو ایک طرف کر دی جائے. اتنی تکالیف اٹھا کر آپ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا. اس دین کا کھلواڑ وہی امت کر رہی ہے جو آپ کا نام لے کر جھوم اٹھتی ہے، آپ کا نام لے کر آگے بڑھتی ہے اور فخر سے یہ کہتی ہے کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں. کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہمارے دل میں یہ دکھ نہیں ہوتا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا ہم نام تو لے رہے ہیں لیکن ہم آپ کو تکلیف پہنچانے والے امور سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے؟ سوچنے کی چیز ہے، غور و فکر کرنے کی چیز ہے. اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام جس چیز کے خاتمے کے لیے آئے تھے وہ ہے والاوثان، بت پرستی کو. جدید تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں جب باتیں چلی تھی تو اس میں یہ باتیں آئی تھی کہ ہمارا نوجوان ارتداد کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ ہمارے حالات دو قسم کے نظر آتے ہیں. پہلی حالت تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر فکر بالکل نہیں ہے کہ امت کس جگہ جا رہی ہے یا ہمارا گھر کس طرف جا رہا ہے، یہ تو فکر بالکل نہیں ہے. پھر ایک حالت یہ نظر آتی ہے فکر تو ہے لیکن دوسرے کی ہے، اپنے گھر سے بے خبر ہے. ایسے حالات بھی دیکھنے میں آئے ہیں. ایک صاحب آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود بھی دین کے امور میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن گھر کی صورت یہ حال یہ ہے کہ ان کے گھر کے بچے بھی دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں اور نہ ان کو فکر ہے کہ ان کو آراستہ کیا جائے. یہ صورتحال بن رہی ہے. حالانکہ یہ بات گزشتہ آئی تھی کہ ہم کو جو حکم دیا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ اپنی ذات کا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ذات کی طرف توجہ دیجئے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہو، جس راستے پر آپ کھڑے ہو، وہ راستہ آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہو، وہ راستہ آپ کو ارتداد کی طرف لے جا رہا ہو، وہ راستہ آپ کو کفر کی طرف لے جا رہا ہو. یہ نہیں سوچتے. بس جس راستے پہ ہے چل پڑ رہے ہیں. نہ تحقیق کا جذبہ ہے، نہ علماء سے رجوع ہونے کا جذبہ ہے. آج ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارا دل کیسا ہو گیا ہے؟ اتنا گھٹ ہو گیا ہے کہ پہاڑ بھی شرما جائے کہ یہ کیا انسان کے دل میں یہ کیا چیز ہے جو ہم سے بھی زیادہ سخت ہے. نہ اس پر کسی چیز کا اثر پڑتا ہے. کیا ہے انسان کے دل میں یہ چیز؟ انسان کے جسم میں ایسی کیا چیز ہے جو دل ہے اتنا سخت ہے کہ جو نہ اچھی باتوں سے خوش ہوتا ہے نہ بری باتوں سے اس کو غم پہنچتا ہے. دل اتنا سخت ہو چکا ہے. اتنے حالات دیکھنے کے باوجود بھی، اتنے مصائب دیکھنے کے باوجود بھی ایسے حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ اگر نظر ڈالی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کیا ہو رہا ہے؟ آج جو نئے شہر کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھی، آج وہ اب یہ اتوار سے تو آپ کے چار مینار پر بھی ہونے لگ رہی ہے. ابھی کل سب دیکھ بھال کیا ہوئی پتہ نہیں. بہرحال وہ چیزیں اب آپ کے اس علاقے کے شہر کے اندر جو مسلمانوں کا علاقہ تھا، جس کے اندر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچے کے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا بلند ہوتا کہ دوسرا دیکھ کر بھی اس کو پڑھنے لگ جائے. ایسے اخلاق پیش ہوتے کہ جس سے غیر مسلم متاثر ہو. لیکن کیا صورتحال ہے؟ ایک صاحب ابھی پرسوں ویڈیو بتا رہے تھے تولی چوکی کے کسی اسکول کی کہ ہماری مسلم بچیاں برقعے میں
बदकम्मा का वो नाच रही है। क्या हो गया माँ बाप को? क्या माँ बाप के दिल मर गए? क्या माँ बाप के ज़मीर मर गए? अंधे हो गए? या इनके दिलों से ईमानी हरारत ख़त्म हो गई? या इनके दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ख़त्म हो गई? या इनका ईमान ख़त्म हो गया? क्या हो गया है? क्यों इनके दिल नहीं परेशान हुए? क्यों ये इतने आज़ाद छोड़ दिए कि जिसकी वजह से आज ये हालात पेश आ रहे हैं? अभी ये कुछ हालात नहीं है, इससे ज़्यादा सख्त हालात का सामना करना है अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो। आज अभी कुछ नहीं है। गुज़िश्ता ये बातें हमारे सामने आई थी कि इस उम्मत का अक्सर तबका इर्तिदाद पर खड़ा है, इर्तिदाद की राह पर खड़ा है। अक्सरियत किसको कहते हैं? 50% से ज़ायद के लिए अक्सरियत का लफ्ज़ आता है। अक्सरियत इर्तिदाद की राह पर खड़ी है, जिसके लिए हमारे सामने हालात आ रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ इतना हो गया कि कुछ अगर ऐसा वाक़या पेश हो जाए, आ जाए नामुनासिब, तो हम सिर्फ इतना कर बैठते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पर एक 4 अल्फाज लिख दिए, हमारा काम ये समझते हैं कि मुकम्मल हो जाए। किसी साहब ने इन्हीं लोगों के बारे में क्या खूब कहा था कि अगर ये सोशल मीडिया अंग्रेज़ों के ज़माने में आ जाता तो ये लोग तो जिहाद करते नहीं, बल्कि ये लोग सिर्फ इतना कहते कि भाई ये मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। बस इतना ही करते, और आज वो भी इतना ही रहा है। कोई बड़े अपने सोशल मीडिया पर दीनदारी दिखाते हैं, लेकिन उनके घर के सूरत हाल ये है कि उनकी औलाद इर्तिदाद की राह पर खड़ी है। क्या क्या नहीं कर रही है? कौन इसके फिक्र करेगा? कौन इस दुख को अपने अंदर लेगा? क्या एक खास तबके की ये जिम्मेदारी है कि वो इस दुख को ले, या हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस दुख को लेकर आगे बढ़े? आज हमारे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो स्कूल में डाल देते हैं, और वो बच्चे मोटर बंद कर दिए, मोटर बंद कर दो इस्माइल, मोटर बंद कर। जब स्कूल में जाते हैं तो ये बच्चे माँ बाप के पास कम रहते हैं उन लोगों के पास जो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए उम्मत के रहनुमा बन खड़े हैं, असातिज़ा की शक्ल में, जिनको ना बच्चों की तरबियत की फ़िक्र है, ना जिनको बच्चों की दीनदारी की फ़िक्र है। इनको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। ये सूरत हाल है। भेज दिए, अब बच्चा दिन भर स्कूल में रहता है, घर को आया है तो थका मांदा आया है, थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद ट्यूशन के नाम से चला गया। ना उसको अपने माँ बाप के साथ बैठने का मौका मिला, ना उसको अपने भाई बहन के साथ बैठने का मौका मिला, तो वो क्या अपने अंदर घरेलू माहौल अपने अंदर लेगा? उसके बाद फिर अक्सर घरों का, मुसलमान घरों की ये सूरत हाल है कि वो बच्चों को मकातिब से भी नहीं जोड़ते। उनके घर कोई उस्ताद आ गए पढ़ाने के लिए, वो क्या पढ़ा रहे हैं खुद उनके माँ बाप को नहीं मालूम, वो क्या कर रहे हैं खुद उनके घर में नहीं मालूम। ऐसी सूरत हाल चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा मुआशरा कैसे इस्लामी मुआशरा बन सकता है? हमारे बच्चे कैसे मुसलमान बच्चे बनकर आगे बढ़ सकते हैं? नामुमकिन है। ये ख्वाब छोड़ दीजिए। अगर आज हम बेदार नहीं हुए, अगर आज हम उठ खड़े नहीं हुए, तो फिर याद रखिए कि आने वाले बच्चे मुसलमान बच्चे बनकर नहीं रहेंगे, एक मुर्तद की शक्ल में बच्चे नजर आएंगे। आज हम बड़े मज़े से बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं। बच्चे जो आज़ाद हो रहे हैं, ये बच्चे अपना जो कुछ कर रहे हैं, अपना बिगाड़ वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपके बुढ़ापे के लिए ये वबाल जान बनने वाले हैं। अगर इनको इस्लामी तालीम देते तो ये बच्चे आपके बुढ़ापे की कदर करते, आपको घर का बड़ा मानकर घर के बड़ा बना कर रखते। आज क्या सूरत हाल है? अरे गैर मुस्लिम तो छोड़िए, मुसलमान
کہ وہ ماں باپ جو ان کو زندگی بھر پرورش کی، جو بچوں کی نیند کے ساتھ اپنی نیند رکھی، جو اپنے بچوں کے سکون سے اپنے سکون کو رکھا، آج وہی بچے جب بڑے ہو رہے تو ماں باپ کو لے کے جا کے کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ آج کیا کیا رپورٹیں سامنے نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب کیا وجہ ہے؟ یہ سب بنیادی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ان کی دین سے دوری، ماں باپ کی غفلت، اور اسی طرح یہ سب تمام امور کا بنیادی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر نہ دینی فکر پیدا کرتے ہیں، نہ خود ماں باپ کے اندر دینی فکر ہے۔ کیوں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ ہمارا دل ایسا کیوں ہو گیا؟ پتھر تو روتا ہے، قرآن کریم میں خود ہے کہ پتھر جب روتا ہے تو وہ دریا بن کے نکلتے ہیں اس کے آنسو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ پتھر سے زیادہ سخت ہمارے دل ہو گئے۔ کیا ہوگا؟ یہ سب اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، یا تو حرام آمدنی ہوگی یا پھر حرام غذائیں ہوں گے۔ آمدنی تو حلال ہوگی لیکن غذاؤں کی طرف توجہ نہیں ہے، یا غذاؤں کی طرف توجہ ہوگی لیکن آمدنی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے اسلامی ضمیر مٹ چکا ہے۔ انسانیت اور اسلام مذہب یہ بچوں کو بنیادی تعلیم یہ دیتے ہیں کہ پہلے انسانیت ہے بعد میں مذہب ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھے، جس طرح دو آنکھ ہے اسی طرح ایک آنکھ اگر انسانیت ہے تو پھر دوسری آنکھ مذہب ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا مذہب کو وہی درجہ کوئی کم درجہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ نہ کسی کو مذہب سے لگاؤ ہے۔ آج بچوں کی تو صورتحال یہ ہے، چلو اسلامی دینی تعلیم نہیں پڑھے، دنیاوی کچھ پڑھے، وہ بھی نہیں۔ کیا سیکھ رہے ہیں؟ غیر مسلموں کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اسلام دشمنوں کے تہوار سیکھ رہے ہیں۔ آج دیکھیے اب دیوالی آنے والی ہے، مسلمان بستیوں کے اندر اسلام لیوا جن کے ماں باپ 5 وقتہ نمازی، ان کی اولاد پٹاخے پھوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھیے، میری یہ بات بری دکھے گی، کڑوی دکھے گی، لیکن دیکھیے آپ اپنی آنکھ سے دیکھیے کہ وہی مسلمان جو اسلام کا نام لے رہا ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام آ جائے تو آپ کے نام کے ساتھ جھک جاتا ہے، لیکن جب ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ مذہبی امور کے اندر سب سے آگے اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ مسلمان نظر آئے گا۔ پٹاخے کی دکان ہندوؤں کے علاقوں میں تو اتنی نظر نہیں آئے گی جتنی مسلمان علاقوں کے اندر نظر آئے گی۔ اب دیکھیے آنے والی ہے۔ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ان کا ضمیر مر چکا۔ کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی بات نہیں بیٹھ رہی؟ اتنا سخت دل کیوں ہو گیا؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ صرف اور صرف دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر بددینی ہے، یا ان کے ماں باپ بددین ہے، یا ان کے اولاد کی دینداری کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ یہی بنیادی وجوہات ہیں۔ کتنی باتیں تذکرے کی جائے، کتنا درد رکھا جائے، کتنا دکھ رکھا جائے، یہاں سے اٹھنے کے بعد کس کے دل میں دکھ رہے گا؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں سے عہد لے کر اٹھیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینداری پیدا کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں گے۔ اس کے لیے اس وقت اگر کوئی راستہ بچا ہوا ہے تو وہ راستہ بچوں کو دینداری سے جوڑنے کے لیے مکاتب کا نظام ہے، قائم نہیں بلکہ برپا کر دینا ہے کہ ہر مسجد، ہر گلی کے اندر مکتب کا نظام قائم کر دینا ہے۔ اس کی فکر ہر شخص کو کرنا ہے، ایک مخصوص طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فکر کرے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کے دین کو بچائیں، کس طرح ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں، کس طرح ہم اپنے بچوں کے اندر انسانیت پیدا کریں۔ اس کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، پھر بھی حدیث کا آخری حصہ بچا ہوا ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آئندہ آئے گا، لیکن اب صرف خلاصتاً اتنی بات ذہن میں رکھنا ہے
اپنے گھر کی، اپنے اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے کی فکر کرنا ہے کہ کس طرح ہم ان کے اندر دینداری کو بچائیں، کس طرح ہم ان کے گھروں کے اندر دینی ماحول کو لائیں، اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر یہ فکر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔